السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا واحد اور اکیلا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین کرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے کلاس رہے گی۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ پارہ نکال لیں اور لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ لفظی ترجمے کو میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ وہ ہمیں یاد ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم کب تک یہاں رہیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد ہمیں کیا ہوگا، یہ سارے راز ہم جان سکیں اللہ رب العزت کے کلام سے۔ اس عظیم کام جو ہمارے اوپر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ فرض کی ادائیگی کے لیے اور اس کلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، اپنے رب سے بات کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو یہ عظیم کام کہ ہم اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں، جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظ کے اوپر غور کریں گے اور ایک ایک لفظ کو میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتنے میں ہی یہ لفظ ہمیں کافی کچھ یاد ہو جائیں گے، اور ہم جس لفظوں سے پہلے سے مانوس ہیں، پہلے سے ہم جن لفظوں کو اردو میں دہراتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ عربی کے لفظ ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، دیکھیں کتنا ملتا جلتا ہے۔ مثال یعنی اگزامپل، مثلہم مثال ان کی، کمثل جیسی مثال، الذی ان کی جس نے، الذی یہ بار بار آتا ہے قرآن کے اندر، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، استوقد جلائی، نار آگ، نار آگ، فلما پھر جب، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہبا لے گیا، ذہبا لے گیا، اللہ اللہ نور ان کا، وترکہم وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے، صم بہرے ہیں، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، بکم گونگے ہیں، امیٌ اندھے ہیں، امیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، رجوع کریں گے، جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں رجوع کرنا، لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، او یا کسیب جیسے زوردار بارش، کسیب جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرا ہو، ظلمات اندھیرا ہو، ورعد اور گرج، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک، حذرا بچنے کے لیے، بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے، الموت موت سے،
الموت مौत से, वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुन घेरने वाला है, मुहीत करने वाला है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, मुहीतुन घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को, बिल काफिरीन काफिरों को, यकादु करीब है, यकादु करीब है, अलबर्क बिजली की चमक, अलबर्क बिजली की चमक, यख्तफू के वो उचक ले, यख्तफू के वो उचक ले, अबसारहुम निगाहें उनकी, अबसार निगाहें उनकी, हम उनकी, उनके तरफ जा रही है ज़मीर, कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा जब कभी, अदाआ वो रोशनी करते हैं, लहुम उनके लिए, लहुम उनके लिए, मासौ वो चल पड़ते हैं, मासौ वो चल पड़ते हैं, फीही उसमें, फीही उसमें, व इज़ा और जब, व इज़ा और जब, अज़लमा वो अंधेरे में होते हैं, अलैहिम उन पर, और जब अंधेरा आता है उन पर, कामू कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर, वलौ और अगर, शाआ चाहे, अल्लाह अल्लाह, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, बिसमइहिम कान उनके, बिसमइहिम कान उनके, व अबसारिहिम और आंखें उनकी, व अबसारिहिम और आंखें उनकी, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला ऊपर, कुल हर, शैइन शय, शैइन यानी हर शय के, हर चीज के, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है, कदीर बहुत कुदरत, ये अल्लाह की एक सिफत है। आए तफसीर की तरफ। कल हमने मुनाफिक की तारीफ पढ़ी, यानी मुनाफिक किसे कहते हैं, मुनाफिक के क्या माने हैं, और मुनाफिक की किस्में पढ़ी कि मुनाफिक कितने किस्म के आमतौर पर होते हैं, और मुनाफिक का अंजाम क्या है, यानी आखिरत में और दुनिया में इनको किस तरीके से तौबाला किया जाएगा, किस तरीके से इनकी तबाही होगी, दुनिया में भी तबाह होंगे और आखिरत में भी। और मुनाफिक की सिफात भी हमने पढ़ी कि मुनाफिक के अंदर क्या क्या सिफत हुआ करती है, तकरीबन 24 सिफत जो कुरान के अंदर से हमने उसको पढ़ा, और भी सिफात इसके अलावा हैं जो हम कुरान का मुताला करेंगे तो हमें और पता चलेगा। आज हम पढ़ेंगे मुनाफिक की एग्जाम्पल, कि अल्लाह ने मुनाफिक को एग्जाम्पल के साथ समझाया है, और मुनाफिकत से डर के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे कि मुनाफिकत से किस तरह सहाबा इकराम डरते थे, और हमें भी किस तरह मुनाफिकत से डरना चाहिए। मुनाफिक की तारीफ जैसे कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बातिल का जाहिर से मुख्तलिफ होना, तजाद होना, खैर को जाहिर करना और शर को छुपाना, यानी ईमान को जाहिर करना और कुफ्र को छुपाना, ये मुनाफिक की तारीफ है। तफसीर इब्न कसीर फरमाते हैं निफाक के माना यह है कि खैर को जाहिर किया जाए और शर को छुपाया जाए। इसके कई किस्में हैं। पहला एतकादी, ये निफाक मुनाफिक को हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी बना देता है। ये एतकादी यानी अकीदे के अंदर निफाक, कि वो कह रहा है कि अल्लाह है लेकिन असल में उसके अंदर शक है, वो आखिरत के यकीन के ताल्लुक से बात कर रहा है, वो मरने के बाद की जिंदगी के ताल्लुक से कह रहा है कि मुझे मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन है, कुरान पर यकीन है, नबी पर यकीन है, लेकिन हकीकत में उसे यकीन नहीं होता, वो झूठ कहता है, दिल उसके यकीन से खाली होता है। और यकीन से खाली है ये कैसे पता चलेगा, तो ये उसके अमल से पता चलेगा। यानी वो एक झूठ का सहारा लेकर के मुसलमानों की भीड़ में रहता है। कभी तो ये इस्लाम के अंदर दाखिल ही इस्लाम को तबाह और बर्बाद करने की नीयत से होता है कि लोग मुझे पहचान ना पाए और मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाऊं, और कभी ये इस्लाम से कुछ फायदा हासिल करने के लिए दाखिल हो, ज़कात मिल जाएगी या फला से निकाह हो जाएगा, तो कुछ फायदे के लिए दाखिल होता है, या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए प्री प्लान दाखिल होता है। तो ये दाखिल होने वाले लोग हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मुसलमान घर में ही पैदा होते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि कुफ्र ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, मरने के बाद हिसाब है, तो वो कहते हैं कोई हिसाब नहीं। यानी अकायद की जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की वहदानियत पर, तो वो उसका भी इनकार करते हैं, रिसालत का वो इनकार करते हैं, आखिरत का वो इनकार करते हैं। तो मुसलमान घर में भी पैदा होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि जो मरने के बाद की जिंदगी का, आखिरत का इनकार कर देते हैं, अल्लाह के कलाम का इनकार कर देते हैं साफ तौर पर। तो ये है एतकादी मुनाफिक। और अगर इसने तौबा न किया और इस्लाम में नहीं आया तो ये हमेशा जहन्नमी होगा। और एक दूसरा निफाक होता है जो दूसरी किस्म कल भी बताई गई थी कि ये अमली निफाक है। ये निफाक कबीरा गुनाह है। मतलब एक शख्स अकीदा तो उसका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर उसे यकीन है, फरिश्तों पर उसे ईमान है, किताबों पर ईमान है, नबियों पर ईमान है, और आखिरत के दिन पर ईमान है, तकदीर पर ईमान है, ईमान उसका है, अकीदा उसका सही है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सिफत मुनाफिकों की है, तो गोया कि ये कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है,
اس کے اندر کبیرہ گناہ ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ سے جلد باہر آ جائے. اور یہ کبیرہ گناہ ہمیں بھی اکثر و بیشتر، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہماری کلاس میں اللہ ماشاءاللہ کہ جن کے اندر کچھ بھی گناہ نہ ہو، صفات نہ ہو جو منافق کے اندر ہے، لیکن اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ صفت ہے اور ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی صفت تو ہمارے اندر نہیں ہے، یا کبھی کبھی لا علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ صفت آ جاتی ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان صفت کا مطالعہ کرتے رہیں جو قرآن حدیث میں بتائی گئی ہے، اور وہ صفت ہم اپنے اندر ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. اور کافروں کی جو صفت بتائی گئی ہے اس کو بھی ہم پڑھتے رہیں تاکہ وہ صفت سے ہم محفوظ رہیں، اور اسی طریقے سے منافقوں کی صفت ہم پڑھتے رہیں تاکہ ان صفات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو خالی رکھیں. تو دو قسم کے منافق، ایک تو پری پلان آیا ہے اسلام کے اندر، اسلام سے کچھ فائدہ لینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، یا وہ جو مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا لیکن اسے یقین نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، یا رسول اللہ کا بھی یقین نہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا بھی یقین نہیں. وہ رہتا مسلمانوں کے بیچ میں ہی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں بھی شامل ہو جاتا ہے. تو جب دوسرے مذہب میں شامل ہو گیا یعنی اس نے انکار کر دیا تو وہ دوسرے کیٹیگری میں چلا جائے گا. یہ ہمارے اندر عملی نفاق آ جاتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے جسے ہمیں جلد سے جلد دور کرنا چاہیے. ان کے اندر دو قسمیں ہو گئی، اور صفات جو ہے کل ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم اگزامپل دیکھیں گے جو اللہ رب العزت نے منافقوں کے تعلق سے دو اگزامپل دے کر کے ہمیں بات کو سمجھایا. اللہ فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. اب ہم جانتے ہیں کہ جب آگ جلتی ہے تو آگ روشن کر دیتی ہے، روشنی پھیلاتی ہے، اور اس روشنی سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اس روشنی سے راہ بھی دیکھی جاتی ہے، اور بھی کئی کام اس سے ہوتے ہیں. تو آگ تو جل گئی اور جس سے وہ چیز روشن بھی ہو گئی اور اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھا لیا گیا. جیسے مسلم معاشرے کے اندر رہ کر کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے، مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے ان کی ایمان کی روشنی کی وجہ سے یا ان کی ایمان کی برکت کی وجہ سے کچھ فائدہ اٹھ جاتا ہے. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے روشنی لے گیا، کیونکہ یہ روشنی تو باہر کی تھی، اندر تو تھی نہیں. اللہ رب العزت نفع بخش چیز کو لے گیا، اس روشنی کو لے گیا. یہ کیسے ہوا کہ جب کوئی اسلام میں آتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں، اور ہم سب آزمائش کٹگرے میں کھڑے ہوئے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ کون ہے تم میں آسن عمل کرنے والا. تو روزانہ آزمائش چل رہی ہے، روزانہ ایسے حالات آتے ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے طرف آتا ہے، میری رضا کو دیکھتا ہے یا دنیا کی رضا کو دیکھتا ہے، یا دنیا کے کسی شخص کی رضا کو دیکھتا ہے. آزمائش آتی ہے تو اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، یا موت آتی ہے تو اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے. یہ دونوں طریقے سے یہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. یا تو آزمائش آتی ہے اور یہ اس آزمائش میں پھیل ہو جاتا ہے، یا موت آتی ہے تو پھر وہ واپس اندھیرے میں، کیونکہ دل تو تاریک تھا، یہ اوپر کی روشنی تھی. تو پھر جب اس آگ نے اسے ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ اس کے نور کو، اس روشنی کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب یہ کون سا اندھیرے میں پھر سے وہ واپس آ گیا؟ یہ جو اس کے دل کے اندر اندھیرا تھا، یہ شک کا اندھیرا، یہ کفر کا اندھیرا، یہ نفاق کا اندھیرا. تو اس اندھیرے میں اللہ رب العزت نے اسے پھر سے چھوڑ دیا. بس وہ دیکھ نہیں پاتے، دل کے اندر اندھا پن ہے، اس لیے وہ دیکھ نہیں پاتا. آنکھ ہے لیکن نہیں دیکھ پاتا، جیسے فرمایا سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. مطلب آنکھ سے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے انعامات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے احسانات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے، اس نے ہمیں سورج، چاند، زمین و آسمان دیا ہے، اس نے ہمیں رشتہ دار دیے ہیں، اس نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا. لیکن آنکھ ہونے کے بعد بھی وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہے. دل ہونے کے بعد بھی، کان ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے کلام کو سن کر کے اور اس کلام کو نہیں پہچان پا رہے. تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. بس وہ سیدھے راستے کو نہیں لوٹیں گے، بس وہ سیدھے راستے کو نہیں دیکھیں لوٹیں گے. اب یہ آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، پھر یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے اور سن پا رہے؟ اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے اندھی ہوتی. اصل میں جو دل ہے، جو سینوں کے اندر ہے، وہ اندھا ہوتا ہے. اور جب وہ اندھا ہو گیا تو پھر آنکھ بھی وہ کام نہیں کرتی اور کان بھی وہ کام نہیں کرتے جو اس کی پیدائش کا مقصد. تو لہٰذا یہ ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے میں پھینک دیا ہے. تو جیسے ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی ہے، یعنی سنت کے بدلے بدعات خریدی ہے، امن کے بدلے خوف خریدا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ وقت کے لیے تو روشنی نے انہیں فائدہ دیا، لیکن وہ روشنی ہمیشہ کے لیے نہیں رہی، اور نہ ہی یہ روشنی پھر پلسرات میں رہنے والی جو آگے ہم پڑھنے والے. کیونکہ دل تاریک تھا، دل کے اندر ایمان کا
اور جو ہم نے ایمان کی صفت میں سب سے پہلی صفت پڑھے تھے کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور شک نہیں کرتے، یہ ایمان والوں کی صفت کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے، اور یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت نے منافق کے تعلق سے جب بات شروع کیا تو یہی سے بات کو شروع کی، اور مومن کے تعلق سے جب شروع کیا تو اس کے اندر شک نہیں ہوتا، اور اس کے اندر شک سے یہ بھرا ہوا ہوتا، یہ انکار سے بھرا ہوا ہوتا ہے اندر سے۔ آیت نمبر 19، یہاں پر دوسری صفت منافقوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، او کصیب من السماء فیہ، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ اب دیکھیے زوردار بارش جو ہوتی ہے، اور بارش ویسے بھی خیر ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو بارش کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت، ایمان، ہدایت ہمیں ملتی ہے تو ساتھ میں آزمائش بھی لگی ہوئی، اور آزمائش ہی ہمیں پرکھ کر کے سامنے لاتی ہے کہ ہم ہیں کیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابلیس فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا، آگے اس کا واقعہ آنے والا ہے، اور اس قدر عبادت اور فرشتوں کے بیچ میں رہ کر کے وہ فرشتوں جیسا ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو خطاب کیا تو فرشتوں کے ساتھ خطاب کیا کہ تم سب اللہ کو سجدہ کرو۔ یہ خطاب فرشتوں کو اور ابلیس کو دونوں کو تھا، اتنا عبادت گزار۔ لیکن ایک آزمائش نے پردہ فاش کر، اور آزمائش کیا تھی کہ جب آدم بن جائے تو ان کو سجدہ کر، فیل ہو گیا اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ اس کا علم ادھورا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، یا میں آگ سے بنا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ اس کی کم علمی تھی کہ اس نے خود سے سوچ لیا کہ آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے اور یہ راکھ سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی تو نیچے رہتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے یہ علم اس کے پاس نہیں تھا۔ اور اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ تھا میرا کہ آزمائش ایک آتی ہے اور وہ آزمائش طے کرتی ہے کہ ہم ہیں کیا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہوتا چلا آیا ہے۔ اس ٹائم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ریاست قائم ہو گئی، جنگ بدر اللہ رب العزت نے نصرت اور فتح عطا فرمائی، یہ لوگوں نے دیکھا کہ اب اس کو یا تو بگاڑ پیدا کرنا ہے، آپس میں مسلمانوں کو لڑانا ہے، نقصان کرنا ہے، جنگوں سے بھاگنا ہے، انہیں ہرانا ہے، یا پھر مسلمانوں سے کچھ فائدہ حاصل کرنا۔ اس لیے منافقت ان کے اندر آ گئی، لیکن اللہ رب العزت بھی اگزام لیتا، اور ایسا اگزام لیتا کہ یہ پردہ ان کا فاش ہو جاتا، یہ پکڑا جاتے ہیں کہ ہاں یہ منافق ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو، اور جو اہل علم ہے وہ ہمیں پکڑیں گے کہ اچھا، لیکن وہ کہیں گے کچھ نہیں، کیونکہ منافقت کا حکم تو نہیں لگا سکتے نا کسی، کیونکہ منافقت کا حکم اللہ رب العزت نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں فلاں منافق ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا، اور ایک جگہ یہ بھی کہا ان کی باتوں کے طریقے سے پہچان لیں گے، اور منافقت کو کیونکہ دل کے اندر کیا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ رب العزت۔ ہاں اس کے سمٹم سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے عادت اور اطوار سے، اس کی صفات سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہاں شاید یہ منافق ہے، شاید وہ بھی، حقیقت نہیں۔ تو یا تو اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح نہیں کر پا رہے تو محتاط رہیں کم سے۔ تو اب یہ جو اگزام ہوا، اور وہ اگزام کیسا؟ اللہ آگے فرماتا ہے، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرا، گرج اور بجلی۔ اب یہ اندھیرا کبھی اسلام میں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر بار چھوٹ جائے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، دولت چلی جائے گی، یا کبھی فلاں دھارا لگ جائے گی، نکال دیے جائیں گے، دیش سے نکال دیے جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ یا مدینہ کے اندر جس طریقے کے حالات چل رہے تھے کہ کبھی بھی جنگ کا حکم ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے لوگ حملہ کرنے کے لیے مدینہ کے اندر آ رہے ہیں، اب ایسا ہوتا تو یہ پکڑے جاتے، کیونکہ ان کو تو اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کو تو اپنی مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، دنیا سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ، اور یہاں پر جو راد جو لفظ آیا عربی میں، یہ شک، کفر اور نافرمانی کی وجہ سے، کہ ان کے اندر جو شک ہے، جو کفر ہے، نافرمانی ہے، اس کا بھی ان کو ڈر ہے۔ آگے اس کی اور وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہوتی ہے، اور وہ بجلی کی کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لگا لیتے۔ اب دیکھیں یہ کتنا ڈراؤنا منظر ہوتا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، اور گرج بھی ہو رہی ہے، مطلب بہت تیز کی آواز ہو رہی ہے، اور جب بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو اس میں سے لائٹ یا بجلی نکل رہی ہے، تو وہ بجلی جو چمک رہی ہے اور تیز آواز ہو رہی ہے اور اندھیرا بھی اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے، تو یہ ڈر جاتے ہیں، اور موت کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں لگا دیتے، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے، یہاں پہ دیکھیں منافق کو کافر بھی کہتے، تو اللہ رب العزت کافر کو اس طریقے سے گھیرنے والا ہے، اور کبھی بھی ان کو ان کے شک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ غور کریں کہ یہ جو منظر بتایا جا رہا ہے خوف اور دہشت اور ڈر کا، اسی میں منافق جیتا ہے،
کیسے؟ یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور ہر نافرمانی اس کے اندر خوف اور دہشت اور ڈر کو پیدا کرتا ہے. جیسے ہر نافرمانی کا نتیجہ یہی ہے. جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے تو ڈرتا ہے میرا جھوٹ نہ پکڑا، اور جتنا بڑا گناہ زنا کرتا ہے اور زیادہ خوف اور دہشت ہوتی ہے. چوری کرتا ہے اس میں دہشت ڈر، اور جتنا بڑا جرم مرڈر کر دیا اور زیادہ دہشت اور ڈر. یہی ہے کبیرہ گناہ، اور اس حالت میں وہ جیتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ رب العزت پھر آخر میں فرمایا کہ کافروں کو اسی طریقے سے اللہ رب العزت گھیرے رہتا ہے. یعنی ہمارا جسم بھی اللہ کی نافرمانی کو قبول نہیں کرتا. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں متاثر ہو جاتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی کے اوپر غلط نظر رکھتے ہیں، زنا اس طریقے جو بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی پیدا کرتا ہے. کیسا مطیع اور فرمانبردار ہے ہمارا جسم اپنے رب کا. آیت نمبر 20، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. یہ اللہ رب العزت کا جو غضب ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، اندھا کر دے. جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. مطلب جب بجلی چمکی تو وہ تھوڑا سا چلتے ہیں. اب ایسی کبھی رات میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ تیز بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، اور یا لائٹ ہے اور اچانک لائٹ چلے گئی، اب اندھیرا ہو گیا، تیز بادل بھی ٹکرا رہے ہیں آپس میں، بجلی بھی چمک رہی ہے تو کچھ نہیں دکھ رہا، کھڑے ہوئے. پھر بجلی چمکی تو تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. تو ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ کنارے پہ کھڑے ہوتے، جب تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں پھر کھڑے. یعنی یہ اسلام کے اندر بھی کنارے کنارے پہ کھڑے ہوتے جیسے قرآن میں اللہ نے. اور جب کبھی تھوڑا سا فائدہ دکھتا ہے تو اسلام پہ چلتے ہیں، اور پھر کوئی نقصان دکھتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے. کیونکہ دل اندھیرا ہے، دل کے اندر وہ روشنی جو مصیبت اور پریشانی میں بھی چلا دے. جو مومن کی صفت ہم نے پڑھ کر کے آئے کہ وہ پیڑ ایسا مضبوط، اس کے اندر توحید ہوتی ہے کہ کتنی ہی آندھی اور طوفان آئے، کتنی ہی تیز ہوا آئے، وہ اس کو اکھاڑ کر کے نہیں پھینک، وہ جمع ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ ذرا سی بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یہ کھڑا، کیونکہ یہ دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ظاہری آنکھوں سے چل رہا ہے. دل کی آنکھیں اس کی، ایمان کی آنکھیں اس کی اندھی. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں. مطلب دنیا بھی اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو مطمئن ہے. پھر قرآن کے اوپر غور و فکر بھی ہے، پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے. کچھ فائدہ اگر ہو رہا ہے اور نقصان ہوا، بس پلٹ گئے واپس. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت ختم، قرآن پہ غور و فکر ختم. ابھی بھی دیکھیں آپ، کوئی اگر مصیبت اور پریشانی ہے، سب سے پہلے کلاس بند. اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو محفوظ، ہمارے ایمان کی اللہ رب العزت ہمیں طاقت اور روشنی عطا فرمائے کہ ہر حال میں ہم، جیسے اللہ رب العزت نے مومن کی مثال دی کہ وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے. تو یہی کھجور کا ایک ایسا درخت ہے جو 12 مہینے پھلتا ہے، باقی سب سیزنیبل ہوتے ہیں. تو مومن سیزنیبل نہیں ہے کہ رمضان آیا اور اس نے ٹوپی اور کرتا پاجامہ سب ہو گیا. یہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کے حکم سے، اور اس میں بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم نہ کوئی نیکی کر سکتے نہ برائی سے رک سکتے ہیں جب اللہ کی توفیق. تو اللہ رب العزت اسے توفیق دیتا ہے اس مومن، اس کے ایمان کی وجہ سے، اور یہ ہمیشہ نیک کام کرتا رہتا ہے. لیکن منافق یہ وہیں پہ رک جاتا ہے، تھوڑی سی روشنی ملی پھر چلتا ہے، تھوڑا سا کچھ فائدہ ملا ایمان کا، ایمان والوں کے ساتھ، پھر چل پڑتا. اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں ایسی آیتیں ہیں کہ جو منافق کو بالکل واضح کر دیتی ہے. ایسی محکم آیتیں، ایسی آیتیں ہیں یا ایسے بیان ہیں کہ جو بالکل صاف کر دیتی کہ ہاں یہ شخص بنا. اللہ ہمیں بھی ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکیں اور اپنے مدعو کو. تو جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. مطلب بجلی چمکی تو چل رہے ہیں، نہیں چمکی تو کھڑے. اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں. اب جب اندھیرا ہوا یعنی کوئی نقصان ہوا، ٹھہر گئے. اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے. اللہ رب العزت اگر چاہے تو ان کی کان اور آنکھ، یعنی حق کو پہچاننے کے باوجود حق کو ترک کر رہے ہیں. کیوں چھینے گا اللہ رب العزت؟ ان کی بصیرت، ان کی آنکھ کی بصیرت کیوں چھینے اللہ؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اسے ترک کیا. تفسیر ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے ساتھ اس کا انکار، اس لیے اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے بھی محروم کر دیتا ہے. جو کل کی بھی کلاس میں کہ سب کچھ جان لینے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے بھی محروم. آخر میں اللہ رب العزت کی ایک بہت عظیم صفت، اور واقعی اللہ رب العزت کی ہر صفت اور ہر جو نام ہے وہ اسما ہے، وہ بہتر نام ہے، اچھے نام ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے سے مطلب اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے سزا دے، عذاب دے. اب یہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اور اگر عقیدے کا نفاق ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلے فرمایا.
لیکن اگر کبیرہ گناہ ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی نفاق کر رہا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے. جیسے کچھ لوگوں کا نفاق کے تعلق سے 12 لوگوں کے نفاق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ دوسرے بھی تھے، مطلب جو بعد میں اصلاح ہوئی. جیسے مسلم شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 7035 ایک رازدار رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے جو منافقت کے تعلق سے. علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یقاد البرق کے تعلق سے کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی مضبوط اور محکم آیت منافقوں کے تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر. تفسیر الطبری کے حوالے سے تو واقعی جو قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ منافقوں کو پہچاننے کی بصیرت اللہ رب العزت نے عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، ہمیں اس کی توفیق. اچھا، یہاں پہ دیکھیں آپ کی کافر کی بھی 2 قسمیں ہیں، مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں اور منافقوں کی بھی 2 قسم. تو منافق کی 2 قسموں کے تعلق سے ہم نے پڑھا. اب دیکھتے ہیں کافر کی جو 2 قسم. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 150. ایک کافر کی قسم ہے کہ وہ کفر کا داعی ہوتا ہے، مطلب کفر کی طرف بلانے والا ہو، اور ایک کافر وہ ہوتا ہے جو پیروکار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 8 میں، اور لوگوں میں کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کی روشنی کے جھگڑا کرتے ہیں. یہ ہے جو کافروں میں زیادہ سخت ہے کہ یہ خود بھی کفر کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی اپنے کفر میں اس نے ملایا ہوا. اور اس کی صفت کس طریقے سے بیان کی گئی اس پہ ہم غور کریں اور اپنے آپ کو اس صفت سے ہم محفوظ رکھیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی شان میں علم و دانائی کے بغیر، سب سے پہلی صفت کیا پتہ چلی؟ علم نہیں ہوتا ہے. علم اور دانائی کے بغیر، واقعی اگر علم ہو جائے، اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت کا علم حاصل ہو جائے، اور یہی علم سب سے پہلا علم ہے اور یہی علم سب سے بڑا فضیلت والا علم جو آیت الکرسی میں ہم پڑھنے والے، تو اسے علم نہیں ہوتا. علم کے بغیر دانش، اور دانش مندی کب آئے گی؟ علم کے ساتھ آئے گی. علم کے بغیر جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یہ جھگڑتے ہیں، اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے کیا تھا بغیر ہدایت کے، یعنی اللہ رب العزت کی وحی کا علم نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی طرف سے معرفت نہیں، بغیر ہدایت اور بغیر کتاب کی روشنی کے جھگڑ. یہ تینوں چیز پہ اگر آپ غور کریں تو تینوں چیز سے علم کے طرف. اور دوسرا کفر، دوسرے نمبر کا کافر. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر، یہاں پر بھی پہلی صفت علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر شیطان شرکس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی علم نہیں ہے اور خود علم بھی حاصل نہیں کر رہے، وہ کسی کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، کسی کے مطابق اپنی زندگی کو جی رہے ہیں. نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کے منہج کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کسی نے کہہ دیا اس کے مطابق وہ زندگی جی رہے. اور کیسی آیتیں ہیں جو بالکل کھول کر کے رکھ دیتی ہے انسان. پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 3. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے ہیں. علم نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے مثالیں دے رہے ہیں کہ اس تک پہنچنا ہے تو ایسے پہنچنا، یا ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو اس کو وسیلہ، اور بھی کئی قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر شیطان شرکس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان کی وہ پیروی. تو یہ 2 قسم کے کافر کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. مومنوں میں بھی 2 قسم کے مومن ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ اور سورہ دہر میں فرمایا ہے. سورہ واقعہ میں جو فرمایا، پہلا مومن یعنی مومن جو زیادہ درجوں والا ہے، سبقت کرنے والے، یعنی مقربین بارگاہ الہی کے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ مقربین ہیں، یعنی یہ سبقت کرنے والے ہیں. سبقت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے پہلا مسلم، یعنی میں سب سے پہلا فرم بردار. سبقت کرنا یعنی کوئی بھی نیکی کو دیکھ کر کے فوراً لپک جانا، دوڑ جانا. جو حکم ملا، جس دن جو بات سمجھ میں آئی، جس دن جو علم آ گیا، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا. ایک یہ مسلمان ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے پہلا مسلم، تو کوئی حکم آیا سب سے پہلے مطیع اور فرما بردار. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ کوئی نیکی کا کام آئے تو اچھا دیکھ لیتے ہیں، پہلے 2-4 کو کرتے ہوئے پھر اپن بھی کر لیں. ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، بہت عمر باقی ہے، کر لیں گے تھوڑے دن. تو یہ تھوڑے دن بعد اور وہ ضلالت اور گمراہی کا یا گناہ کا ایسا گرد چڑھتا چلا جاتا ہے، ایسی سیاہی چڑھتے جاتی ہے کہ پھر بڑھاپے میں بھی توفیق نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں اکثر لوگ بڑھاپے میں بھی ان کو توفیق نہیں، موت کے بالکل قریب پہنچ گئے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور خود بھی کہتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں، اور بعض دفعہ تو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی صدقہ و خیرات کی توفیق نہیں ہوتی. تو ہمیں پہل کرنا چاہیے، جلد بازی کرنا چاہیے کوئی بھی عمل کے اندر. تو یہ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی مقربین، اور بارگاہ الہی میں یہ بہت مقربین لوگ ہیں.
اور دوسرا مومن دائیں ہاتھ والے یعنی ابرار، جو پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں ابرار کے تعلق سے یہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومنوں کی دو قسمیں ہیں، مقربین اور دوسری ابرار، اور کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر کے دائی اور پیروکار، دوسرا پیروکار، کہ وہ خود کوئی علم حاصل نہیں کر رہے اور اپنی جہالت کی بنیاد پر اور کسی اور کی پیروی کرتے ہوئے کر رہے۔ اور منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، پہلا خالص منافق جو عقائد کے تعلق سے ہے، اور دوسرا وہ جس میں نفاق کی کوئی ایک بات ہو، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 برائیاں ایسی ہیں، خصلتیں ایسی ہیں، عادتیں ایسی ہیں، جس میں یہ ہو وہ پکا اور خالص منافق۔ اب اس حدیث کو ہم لکھ کر کے اور اس پہ غور کریں کہ یہ چاروں تو نہیں ہے کہیں ہمارے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن حدیثوں کی کتاب میں ساری امت، پورے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں، اور یہ دونوں کتابوں کے اندر تو 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں یہ ہو وہ پکا اور خالص منافق، پیور منافق، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی جو خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ اسے ترک کر دے، اسے چھوڑ دے، اس سے توبہ کر لے۔ پہلا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کوئی امانت ہمارے پاس لا کر کے رکھتا ہے، جیسے پیسے رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے نوٹ تک نہ بدلے۔ جو چیز جیسی اس نے رکھی ہے، سونا رکھا ہوا ہے، کسی اپنی بہن و بیٹی کو ہمارے پاس چھوڑ کر کے گیا ہے حفاظت کے لیے، یا ہمارے پاس کوئی بات کی امانت رکھا ہے اس نے کہ یہ امانت ہے میری بات، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، تو مومن اس میں خیانت نہیں کرے گا، باشعور زندگی جیتا ہے، لاؤ بل پنی میں نہیں، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات اس کی جو ہے وہ ایسا بولتا ہے کہ اس کے بولنے میں نظر آتا ہے کہ یہ آخرت میں حساب دینے میں اسے یقین ہے آخرت۔ تو جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس کو بھی ہم دیکھیں اور غور کریں کہ یہ کیوں نہیں نکل سکتی یہ برائی، یہ عادت کے اندر آ گئی ہے، اور اصل میں یہ اس لیے ہو گیا کہ اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، تو اس کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ اور جب انسان ایک جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو جھوٹا بول کر کے جھوٹا اٹھایا۔ تو یہ جو عادتاً جھوٹ ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے، یا قصداً ہم جھوٹ بول رہے ہیں سوچ سمجھ کر کے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اس میں کیوں ہے اتنا بڑا گناہ؟ اس میں اصل میں عقیدے کا بھی بگاڑ ہے۔ ایک تو ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا، گراہک اس مال کو لے لے گا، جبکہ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہمارے رب نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے 1 روپیہ کم ہو سکتا نہ زیادہ ہو۔ پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت تمہیں، یا کسی کے مار کے ڈر سے یا قتل کر جانے کے ڈر سے ہم بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت تو میرے ہاتھ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے، جیسے رب میں ہم نے پڑھا کہ وہ خالق ہے، مالک بھی ہے، وہ یعنی ہماری عزت کا بھی مالک ہے، ہمارے رزق کا بھی مالک ہے، ہماری جو ہے زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، بیماری سے اچھا کرنے کا بھی مالک ہے۔ اب جھوٹ بچا کہاں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ شیطان سبز باغ دکھاتا ہے کہ تو گراہک کو جھوٹ بول دے تو وہ فٹ سے مال لے لے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایک بار جھوٹ بولیں گے، کتنے بار دھوکہ دیں گے ہم اس کو؟ ایک دن وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ بول کر کے مال دے، پھر وہ آپ کے اوپر یقین نہیں کرے۔ کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو تباہ نہیں ہوں گے، یہ شیطانی مکر ہے۔ ایک بار ہم پریکٹس کر کے دیکھیں کہ نہیں، ہم کو سچ ہی بولنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کا جو خاص ہے وہ کچھ دیر کے لیے اسے تکلیف ہو، لیکن آپ کے سچ کو اگر اس نے سمجھ لیا تو وہ آپ کے بہت قریب ہو جائے گا۔ اور عزت و ذلت سب اللہ کے اختیار میں، رزق اللہ کے اختیار میں، کیوں ہے یہ جھوٹ؟ یا تو پھر غیر شعوری طور پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں ہیں، تو میں فلاں جگہ ہوں، جبکہ اس کو کوئی لینا نہیں دینا نہیں تھا، آپ یہاں رہو یا وہاں رہو، اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اگر آپ سچ بھی بولتے تو بھی اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور اگر آپ جھوٹ بھی بولے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں، لیکن یہ جھوٹ آپ کا لکھ دیا گیا، لکھ دیا فرشتے، اس کی ایک سیاہی نقطہ لگ گیا دل کے اوپر۔ تو یہ شعور کی زندگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آخرت پر یقین کمزور ہے۔ جیسا جیسا آخرت پر یقین مضبوط ہوتا جائے گا، ایک ایک لفظ جب ہم بولیں گے تو یہ سوچ سمجھ کر کے بولیں گے کہ اس کا مجھے، اور غیر شعوری طور پر بھی وہ ذہن کے اندر رہے گا۔ جیسے حدیث جبرائیل میں جو 3 سوال کیے تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہ احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کر تو یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سک رہا تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ لیول پہ ہم پہنچیں گے تو پھر ہم دنیا کے کوئی بھی کام کرتے رہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو وہ سائیڈ مرر میں بھی دیکھتا ہے، اسٹیئرنگ کی طرف بھی دیکھتا ہے، کسی سے
टेप लगा रहा है, कभी वो गाना वगैरह भी सुन रहा है, किसी को गुटखा भी दे रहा है, पीछे भी देख रहा है, लेकिन एक ध्यान उसका स्टीयरिंग पे रहता है। इसी तरीके से हम दुनिया के कोई भी काम करते रहेंगे, एक ध्यान हमारा रहेगा, हमारा रब हमें देख, और रब हमें देख रहा है तो हमारी हर चीज। तो दूसरी सिफत यहाँ पे बताई गई, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करे। तो अमानत में खयानत कैसे नहीं होगी, ये इससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। किसी ने अगर अमानत रखा है तो हम वैसी की वैसी रखें कि जैसे कि वो चीज हमारे पास है ही नहीं, और वो आए तो उसे उठा करके दे दें। इंशाअल्लाह ताला इस सिफत में हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरा कि हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और इससे हमारे बच्चों के अंदर भी वही चीज आए जो चीज वो हमें करते हुए देखते हैं। हम कितना ही मुंह से बोले कि बेटा तू झूठ मत बोल, लेकिन उसने हमें झूठ बोलता हुआ देखा है, वो बिल्कुल झूठ बोले। पहला मदरसा रसूल ने फरमाया माँ का गोद, माँ के गोद में वो सुनना बोलना वो समझता है, मेरी माँ जैसी है वो वैसा बनता है। तीसरा, वादा करे तो उसके खिलाफ वर्जी करे। अब ये वादा करता है, और ये भी गैर शऊरी तौर पर, मतलब इसको इतना हल्का समझ लिया हमने, वादा करके वादा खिलाफी करना। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। वादा करने की जरूरत क्या है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये काम में कल नहीं कर सकता तो वादा ही ना करें उस वक्त। तो ये वादा करके वादा खिलाफी करता। तो वादा अगर कोई किया है तो उसको पूरा करें, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसको बताएं कि ये वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आऊंगा लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ, फला वजह आ गई है। तो इससे भी हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस्लाम के अहकाम जो है कोई बड़े नहीं, लेकिन वो शैतान ने हमें ऐसा, और मुआशरे ने हमें ऐसा उसको डरा दिया है कि वो अहकाम बहुत बड़े। तो झगड़ा करे तो फस्क व फुजूर पर उतर आए। जब झगड़ा करता है तो फस्क और फुजूर पर यानी गुनाह पर उतर आता है। कैसे कि अगर झगड़ा हो रहा है किसी का, और हमें मुंसिफ बना करके लेके गए, मशवरा देने के लिए लेके गए, या फैसला करने के लिए लेके गए, जैसे अक्सर और बेशतर लड़का लड़की के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है, और हम गए तो हम जिसके तरफ से गए उसी की तरफ बोलेंगे। देखें आप, यही होता है। अगर हम लड़की वाले हैं तो लड़की की तरफ से ही बोलेंगे, वो सही है गलत है कोई लेना देना, और लड़के वाले की तरफ से तो लड़के वाले की तरफ से बोलेंगे, सही क्या गलत क्या कोई लेना देना। ये है मुनाफिक। तो जब झगड़ा करे तो फुस्क और फुजूर में उतर आता है, और फिर गाली गलौज में आ जाता है, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में आ जाता है। जब झगड़ा होता है तो मोमिन जो होता है, जब झगड़ा भी होता है तो वो नाफरमानी में नहीं आता। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा होता है ये मोमिन। और यही मोमिन अगर हो जाए तो हम खौफ और गम से हम बच जाए, सारी हर किस्म की टेंशन, फिक्र और परेशानी से बच जाए। हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे मुआशरे में अगर ऐसा मोमिन पैदा हो जाए, और ऐसा मोमिन हो जाए तो हम सब इससे महफूज हो। चलिए एक आखिरी हदीस जिससे हमें ये पता चलेगा कि सहाबा इकराम कितना डरा करते थे निफाक से, और इस ताल्लुक से निफाक का डर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निफाक और निफाक की सिफत से डरना मोमिन की अलामत है। निफाक और निफाक की सिफत से डरना ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की पहचान है कि वो निफाक से डरता है। जैसे कल एक बहन ने सवाल किया था, मोमिन की पहचान वो डरता है। और जो शख्स मुनाफिक होता है तो वो निफाक से और मुनाफिकत की अलामत से वो नहीं डरता, उसे कोई खौफ नहीं। वो उसने अपने आप को यूँ समझ लिया कि बस मैं ही सही, और सारी आयतों वो दूसरों को पेश करने के लिए और हदीसें वो दूसरों के लिए पढ़ता है। क्या उसके अंदर ये मतलब वो दूसरे को ही ढूंढता रहता है, वो फतवा ही देने की उसमें फिराक में रहता है, वो अपने लिए नहीं पढ़ता, अपने लिए इबरत और नसीहत नहीं है उसकी। उसने अपने आप को पहले से ही तय कर लिया है कि मैं बहुत सही। अरे कौन सही है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। जो ज्यादा डरने वाला है वो बेहतर, और डरने वाला कैसा होगा? जो इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि मोमिन जो है वो डरता है निफाक से और निफाक की सिफत से। तो इस हदीस में भी हम देखेंगे जो इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6966, हंजला बिन रबिया से रिवायत है, हंजला बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कातिबों में से हैं, हंजला बिन रबिया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मुझसे मिले और दरियाफ्त किया, हंजला आप कैसे हैं? हजरत अबू बकर आपसे मिले और कहा कि हंजला आप कैसे हैं? तो मैंने कहा हंजला मुनाफिक हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह पाक है, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा क्या कह रहे हो कि तुम मुनाफिक हो गए? तो मैंने कहा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूँ और आप हमें जन्नत और दोज़ख के बारे में याद दिलाते हैं, हत्ता कि ऐसा लगने लगता है कि गोया हम उसे आंख से देख। मतलब जब जन्नत आग की महफिल में हम रहते हैं तो हमारे ईमान, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान का लेवल इतना हाई होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जब आप जन्नत का तस्करा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत में हैं, और जब जहन्नम का तस्करा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जहन्नम में हैं। ऐसा हमारा ईमान मजबूत। और फिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से निकलते हैं और बीवी बच्चों में और खेती बाड़ी में और दूसरे कामकाज में संभालने लगते हैं तो वो कैफियत नहीं रहती और बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह की कसम यही कुछ तो मेरे साथ भी होता है, यही सब चीजें तो मेरे पास भी है।
تو پھر میں اور حضرت ابوبکر صدیق چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. کتنا ڈر کہ کہیں یہ بھی منافقت تو نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے پاس ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بہت زیادہ ہے. جب ہم جیسے آج ہم بھی دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور پھر جب دوسرے بیوی بچوں میں ادھر ادھر لگ گئے، کاروبار میں، بازار میں اگر چلے گئے تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہم سب کو بازار سے سب سے بدترین جگہ اس قدر اوریانیت اور فیشن اور سب چیز اللہ رحم محفوظ رکھے. تو بہرحال تو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل گئی. تو یہ چیز جب یہ دونوں صحابہ نے کہا کہ چلو اب رسول اللہ کے پاس چلو، اب ہم دیکھیں سمجھیں کہ کہیں یہ منافقت تو نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ جنت اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے ہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بیوی بچوں میں اور کام کاج میں بھول جاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں یاد نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی، تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یعنی کیسا یقین دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی قسم، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو، اسی طرح جس طرح تم میرے پاس رہتے ہو اسی کیفیت میں اگر حق وقت رہو اور ذکر الہی میں مشغول رہو، اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہو، تو فرشتے تمہیں بچھونوں پر ملیں گے اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مسافہ کریں. فرشتے بستروں میں، بچھونے پر اور راستوں میں تم سے مسافہ کریں. اگر وہی کیفیت، تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی کیفیت ایک جیسی نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ مسلم، ہاں فرشتوں کا ایمان ایک جیسا ہے، انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک جیسا رہتا ہے. ہم لوگوں کا ایمان امتی کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جب ہم قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کو جانتے ہیں یا صحابہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں، نبی کے واقعات کو پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا الگ ہوتا ہے، اور پھر دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو کم زیادہ ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے کہ تم ذکر میں رہو اور اسی دھیان میں رہو، اسی ایمان کے لیول میں رہو، تو فرشتے تمہیں سے بچھونے میں، بستروں میں اور راستوں میں تم سے پھر آپ نے نفاق کے تعلق سے، لیکن اے حنظلہ، کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی، مطلب یہ نفاق نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ایک جیسا ایمان نہیں رہتا. جب تم میری مجلس میں رہتے ہو تو تمہارا ایمان تو بڑھنا ہی ہے، رسول اللہ کا دیدار ہی ایمان کو بڑھا دے. تو تم میری مجلس میں رہتے ہو تو یہ نفاق نہیں ہے. تو نفاق سے اس قدر ڈر. یہ میں نے حدیث نمبر آپ کو بتایا 6966. ایک صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا کہ یہ 12 منافق ہیں مدینہ کے اندر، اور رازدار بنا دیا لیکن کسی کو بتانا نہیں. دور خلافت عمر فاروق آپ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ کون کون منافق ہے. ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر فتویٰ دینے کے لیے یا سزا دینے کے لیے پوچھ رہے ہو. بہرحال صحابی نے کہا کہ میں رازدار رسول ہوں، میں نے کیسے عمر فاروق جیسی ہستی کہ جس کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہو، جن کے مشورے پہ آسمان سے وحی نازل ہو، جن کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان راستہ بدل دیتا ہے، جن کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا جب چٹان کے اوپر چڑھے تو چٹان کانپنے لگی، کھسلنے والی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ٹھہر جا، اور ایک صدیق اور ایک شہید ہے. وہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں بتاتا، صرف یہ بتا دے اس میں میرا نام. تو آپ کو اور مجھے کتنا ڈرنا کہ یہ صفات ہمارے اندر کہیں نہ. غور کرنا چاہیے کہ کیا مجھے یقین ہے کہ آخرت ہے، کیا مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اگر اللہ کا کلام ہے تو مجھے اس سے کس طرح جڑنا چاہیے، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو ویسا سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، کیونکہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. ویسا ایمان لانا ہے جیسے صحابہ نے لایا ہے. کیا یقین ہے مجھے کلام پر؟ کیا مجھے یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے؟ کیا آخرت پر یقین ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین ہے؟ اس کے اوپر ہمیں ورک کرنا ہوگا، اور جو بھی صفات ہے اس کو لکھیں، غور کریں. جیسے کل 24 صفات بتائی گئی تھی قرآن کی روشنی، اور وہ صفات کو نکالنا کوئی مشکل نہیں. ہم کوشش تو کریں. آج تک اگر آپ دیکھیں تو کتنی قربانیاں دے کر کے آپ یہاں تک آئے. ہر کسی نے جو بھی یہاں پر اللہ کے کلام کی کلاس میں بیٹھا ہے بہت سی قربانیاں دے کر کے آئے. اسلام کے اس لیول پہ، جس لیول پہ آپ ہیں، کلاس کی بات نہیں کر رہا میں، جس لیول پر آپ ہیں، آپ نے کئی بار حرام کاروبار کو چھوڑا ہوگا. بہنوں نے حجاب اختیار کیا جبکہ ان کا دل تھا یا نہیں تھا. کیوں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. کبھی ہم نے دوستی چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہے.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، چھوڑ دیا ہم نے۔ تو کئی بار رشتہ داریاں چھوڑی ہے، کئی بار رشتے چھوڑ دیے، بہت اچھا رشتہ تھا، بہت پیسے والا تھا، لیکن اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ وہ دیندار نہیں۔ تو دین کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں آپ لوگوں نے، کبھی کاروبار کو چھوڑا ہے، کبھی رشتہ داروں کو چھوڑا ہے کہ وہ شرک اور بدعت کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی دولت کو چھوڑا ہے، کبھی رشتوں کو چھوڑا ہے، اور اس قدر قربانیاں دے کر کے آج آپ جس لیول پر آئے ہیں، یعنی 99% تک آ گئے یا 95% تک آ گئے، صرف زندگی کے اندر 4-5 گناہ ہیں۔ اگر آپ غور کریں اپنی زندگی کے اندر تو کسی کی زندگی میں صرف ایک ملے گا کہ صرف یہ ایک بس ہے کہ میں فجر میں نہیں اٹھ پا رہا، کسی کی زندگی میں ایک ہوگا کہ میرے سے غیبت نہیں چھوٹ پا رہی، کسی کی زندگی میں ایک ہوگا کہ مجھ سے حجاب نہیں ہو پا رہا، باقی سب ہو رہا ہے۔ کسی کی زندگی میں ایک ملے گا، کسی کی زندگی میں 2، کسی کی زندگی میں 3۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جیسی اس کو کراس کریں گے ویسی ہم اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے۔ جب اتنی قربانی دی ہے تو یہ 2-4 جو قربانیاں بچی ہیں اس کو دینے میں کیا دقت، اور جیسی اس کو دیں گے تو ہم، جیسے اللہ نے کہا نا کہ فصل میں کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، پھر زندگی جینے کا مزہ ہے، پھر ایمان کی لذت ملے گی، پھر ایمان کی مٹھاس ملے گی، پھر اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد ملے گی۔ تو اللہ رب العزت یہ جو 2-4 چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر اٹکی ہوئی ہوا کرتی ہیں اکثر و بیشتر، اللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اس سے ہمیں نجات دلا دے۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، اے اللہ نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے نہ برائی سے بچ سکتے ہیں بغیر تیری توفیق کے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ تو توفیق عطا فرما، اے اللہ تو طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ایمان ہے، اے اللہ تو ہماری کیفیت کو بہتر جاننے والا، لیکن اے اللہ ہم نیت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ جب کوئی تیرے طرف بارے میں سوچتا ہے تو اس کے بارے میں، کوئی محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہے، کوئی چل کر کے آتا ہے تو اے اللہ تو دوڑ کے آتا ہے، کوئی ایک بالش آتا ہے تو اے اللہ ایک باہ آتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو اپنے مقرب بندوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ منافقت کی ساری صفت ہمارے اندر سے نکال دے، اور کفر کی ساری صفت ہمارے اندر سے نکال دے، اور ایمان والوں کی ساری صفت، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما دے، اس علم پہ عمل کی توفیق، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور خاتمہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہماری رخصت، اے اللہ رخصتی ہم سب کی ہونا ہے، اے اللہ ہم میں سے کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، اے اللہ بس رخصتی ہماری بہتر، رخصتی ہماری ایمان کے ساتھ کر دے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق والا ہے۔ اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام